خوبصورت بات ہے. اور فرحت اللہ بابر صاحب چونکہ ان کا ہم سے صحافیوں سے بڑا ایک گہرا تعلق ہے اور انہوں نے کہا میں بات صرف اسی پہ کروں گا، تو میں چاہوں گا اسی پہ کریں تاکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. PFUJ کے تمام عہدیداران، سابق وزیر اعظم PTI کے سربراہ عمران خان صاحب، تمام سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لیڈران، میڈیا سے ہمارے دوست اور وکلاء برادری سے تعلق رکھنے والے، سب سے پہلے میں PFUJ کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں کہ آپ نے فریڈم آف سپیچ پر اس سیمینار کا اہتمام کیا ہے. میں اپنی گفتگو صرف اسی ایک موضوع پر مرکوز کروں گا اور کوئی سیاسی بات نہیں کروں گا. میں PFUJ کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں اس لیے کہ جو کچھ بھی اس وقت صحافتی آزادی حاصل ہے وہ کسی کی مرہون منت نہیں ہے، وہ صحافی برادری کی اپنی اسٹرگل اور اپنی جد و جہد ہے. ان کو کوڑے لگے، وہ جیلوں میں بند ہوئے، جلا وطن ہوئے، اور ان کی پیٹھوں پر جو کوڑے لگے ہیں I believe they are more glittering medallions than any medallion worn by anybody. تو میں ان کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں. دیکھیے یہاں بڑی گفتگو ہوئی، بہت بات ہوئی، حامد میر صاحب نے، محیط پیرزادہ صاحب نے، شعیب شاہین صاحب نے، باتیں بہت ہو گئی ہیں، وقت کی بھی کمی ہے. محیط پیرزادہ صاحب نے ایک سوال کیا آتے ہی، اسے کہا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ خوف زدہ ہوتے ہیں حکمران آزادی صحافت سے اور فریڈم آف ایکسپریشن سے. دیکھیے جو آزادی اظہار رائے ہے یہ ہمیشہ حکمرانوں کے زیر عتاب رہا ہے. حکمران کوئی بھی ہو، سیاسی ہو یا غیر سیاسی ہو، حکمرانوں کا کوئی ہی طبقہ کیوں نہ ہو جس کے ہاتھ میں طاقت ہو اور اقتدار ہو، وہ آزادی اظہار رائے کا مخالف ہوتا ہے، اس لیے کہ فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف سپیچ سے طاقت کے مراکز جو ہیں وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، اور کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ وہ ایکسپوز ہو. تو طاقت کا ہر مرکز، صرف حکومت ہی نہیں، طاقت کا ہر مرکز. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں نے بندوق اٹھائی ہے، کچھ لوگوں نے مذہبی کتابیں سر پہ اٹھائی ہوتی ہیں اور توہین رسالت اور توہین مذہب کا سہارا لے کر آزادی اظہار کو دباتے ہیں. کچھ لوگ بندوق لے کر، اور کچھ لوگ نیشنل سیکیورٹی کا نام لے کر، اور کچھ لوگ توہین عدالت کا نام لے کر. یہ مختلف طاقت کے مراکز ہیں، اور ہر طاقت کا مرکز جو ہے اور ہر حکومت میں جو رہا ہے اس نے ہمیشہ آزادی اظہار رائے کی مخالفت کی ہے اور کرتا رہے گا. یہ کسی ایک حکومت کا اور کسی ایک سیاسی جماعت کا نہ اس میں وہ قصوروار ہے اکیلا، یہ تمام ایک معاشرے کا ہے. اس لیے میں آپ کے سامنے جو دو باتیں رکھنا چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ it will provide some food for thought. یہ جو جنگ ہے یہ کسی ایک سیاسی جماعت کی نہیں ہے، یہ جنگ اصل میں ریاست اور عوام کے شعور کے درمیان جنگ ہے. ہر وہ چیز جو عوام کے شعور کو بیدار کرے گی، سوچ ہو، قلم ہو، فلم ہو، کتاب ہو، اخبار ہو، صحافت ہو، یہ تمام چیزیں جو ہے عوام کے شعور کی بیداری کی علامات ہیں، انسٹرومنٹس ہیں. اس لیے ان سب کے خلاف طاقت کا ہر مرکز جو ہے وہ مخالف ہوگا. واٹ از دا وے فارورڈ؟ دا وے فارورڈ، اینڈ میں اس پلیٹ فارم سے کہنا چاہتا ہوں PFUJ کو، یہ چونکہ یہ جنگ صرف ایک سیاسی جماعت کی تو نہیں ہے، صرف ایک طبقے کی نہیں ہے. اگر یہ جنگ آپ نے لڑنی ہے تو اس کی پہلی شرط جو ہے دیٹ از دا یونٹی آف پرپز آف آل دا سیکشنز آف دا سوسائٹی. اور میں PFUJ سے یہ کہوں گا کہ آپ چونکہ اس جنگ میں ہراول دستے کا کردار ادا کر رہے ہو تو سب سے پہلے تو آپ کے ہاں یونٹی ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی among the media there is no unity. How will they act as the haraval dasta of this jung
تو میں درخواست کروں گا PFUJ کے دوستوں سے کہ آپ ابتدا کریں اپنے آپ سے. Create unity among yourselves and then as a united force you lead the struggle. اگر آپ کے اندر یونٹی نہیں ہوگی تو پھر میں کیسے یہ توقع رکھوں گا کہ تمام سیاسی جماعتیں، تمام طبقات فکر یہ سب اکٹھے ہو جائیں جب آپ اکٹھے نہیں ہوں گے. تو the first point that I want to make is to emphasize the unity among the journalist community, particularly the PFUJ. جتنا آپ لوگ کمزور ہوتے ہو، جتنا آپ لوگ فریگمنٹڈ ہوتے ہو، اتنا ہی یہ اسٹرگل کمزور ہوگی، اتنا ہی سول سوسائٹی کمزور ہوگی، اتنا ہی عوام کے شعور اور ریاست کے درمیان جنگ میں عوام کا شعور جو ہے وہ پسپا ہوگا. سو دیٹ از دا پوائنٹ نمبر 1. یہاں پہ حامد میر صاحب نے بڑی پتے کی بات کی. انہوں نے مختلف قوانین کا حوالہ دیا اور کہا کہ جو کون سا قانون آپ نے بتایا جو دیٹ از اباؤٹ دی، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی کا آرڈیننس 124 اینڈ سیکرٹ ایکٹ، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں. بٹ واٹ از دا مدر آف آل ایولز؟ واٹ آئی کنسیڈر ایز دا مدر آف آل ایولز وہ یہ ہے کہ نو میٹر جو قانون بھی آپ بنائیں، اگر ریاست کے اندر ایسے ادارے ہوں جو قانون سے ماوراء ہوں تو آپ کوئی بھی قانون بنا لو، اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا. محترمہ شیرین مداری صاحبہ یہاں تشریف رکھتی ہیں، انہوں نے لاپتہ افراد کو باہر نکالنے کے لیے قانون سازی کی کوشش کی. حامد میر صاحب نے بھی اس کا بھی ذکر کیا. میں نے ان کے قانون کی مخالفت کی، اس پر تنقید کی، مخالفت نہیں کی، تنقید کی. میری تنقید یہ تھی کہ نو میٹر آپ جو بھی قانون بنائیں گے، کچھ ادارے اگر اس ملک کے اندر ایسے ہوں جو قانون سے ماوراء ہوں، جب تک آپ ان کو قانون کے تحت نہیں لائیں گے، نو ایگزیکٹو آرڈر، نو لیجسلیٹو انسٹرومنٹ ول بی ایبل ٹو ایڈریس دا ایشو. لاپتہ افراد میں سب سے بڑا ایشو کیا ہے؟ حامد میر صاحب نے کہا کہ لاپتہ افراد فریڈم آف ایکسپریشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، بلا شبہ جڑا ہوا ہے. لیکن کیا ایشو ہے لاپتہ افراد میں؟ ایشو یہ ہے کہ انٹیلیجنس کے ادارے جن پر یہ شک ہے، شک نہیں مجھے یقین ہے، جو اس کے اندر ملوث ہیں، وہ کسی قانون کے تحت نہیں ہیں. دیر از نو لیجسلیشن فار دا ISI. آج آپ پوچھ لیں کہ ISI کا مینڈیٹ کیا ہے، اس کے پاورز کیا ہیں اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے. دیر از نو لا ان دا کنٹری. اور جب یہ سوال سینٹ میں پوچھا گیا کہ ہمیں وہ قانون دیا جائے جس کے تحت ISI آپریٹ کرتا ہے تاکہ ہم اس کو دیکھیں اور اگر کچھ ترمیم کرنا چاہیں تو کر سکیں، تو جواب آیا اٹ از سیکرٹ اینڈ سینسٹیو. آپ اندازہ لگائیں، دا پارلیمان از سپوز ٹو میک لیجسلیشن، اینڈ اف دیر ایور واز اے لیجسلیشن اباؤٹ دی ISI, the parliament was not given that legislation because there is no legislation. So when a state agency acts as a state within state, and I'm sorry to say now the situation has gone worse than state within state. It is no longer even a state within state. It is an empire within a municipal corporation. Far worse than state within state. تو اس لیے حامد میر صاحب جو آپ نے کہا لاپتہ افراد کا، اور اب حکومت نے ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی ہے، اس پارلیمانی کمیٹی نے مجھے بھی دعوت دی، میں ان کا شکر گزار ہوں. میں کیبنٹ ممبر نہیں ہوں، انہوں نے مجھے بلایا اور ہم نے ان کو تجویز دی ہے کہ نو میٹر واٹ ایور ریکمنڈیشنز یو میک، no matter what other legislations you make, whether you dig out the law proposed by Shireen Mazari or not, unless you bring the ISI under legislation, the issue will not be addressed. اس لیے میں اس پلیٹ فارم سے PFUJ سے یہ گزارش کروں گا کہ جب آپ آزادی صحافت کی بات کریں،
فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کریں, فری سپیچ کی بات کریں, تو اس طبقے کے لیے جو لاپتہ ہوا ہے اور جن کی آواز کوئی نہیں سن رہا, اور یہ بات میں خود نہیں اپنی طرح سے نہیں کہہ رہا, 2015 میں پاکستان کے سینٹ نے اپنے آپ کو کمیٹی آف دا ہول میں چینج کر دیا اور اس ایشو پر بات کی. کمیٹی آف دا ہول نے یہی ISI کا قانون گورنمنٹ کو بھیجا. حکومتیں آئی اور گئیں, اس دوران میں سب سیاسی جماعتوں کی آئی اور گئی بشمول میرے. No action was taken. Why? Because far more than state within state, there is an empire within cosmopolitan corporation. اور اگر ہم نے آزادی صحافت, آزادی اظہار کی جنگ لڑنی ہے تو we have to challenge it. We have to call a spade a spade. We must say put an end to state within state and put an end to the empire within the municipal corporation. Ladies and gentlemen, thank you very much.